السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات نے عوام کو بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر بات کی جائے باجوڑ کی امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر، تو باجوڑ واقعہ صوبائی حکومت سیکیورٹی ناکامی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صرف جرگوں اور بیانات کے ذریعے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیانات اور جرگے کافی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت وفاقی اداروں پر بھی مسلسل تنقید تو کر رہی ہے، مگر اپنی ناکامی کی ذمہ داری سے کترا رہی ہے۔ اگر آپریشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو متبادل حکمت عملی کیا ہے، یا صرف بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ ان سائٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی۔ یہ بتائیں سر کہ صوبائی حکومت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج اور عوام کے درمیان اعتماد توڑنے کی بات کرنا، اس بیانیے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس طرح بیانیہ اگر اس وقت میں اپنایا جا رہا ہے یا اس کو تقویت دی جا رہی ہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ لوگ فوج یا ریاستی اداروں یا اس ملک کے خلاف ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہیں، جو مسلح تنظیمیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پر قبضہ کر لیں، وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں یا دیگر علاقے ہیں اس میں ان کی رٹ بحال ہوں اور وہ اپنی مرضی کی ایک وہاں پر متوازی حکومت قائم کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک مملکت ہے، اس کا ایک آئین ہے، قانون ہے، اور اسی کے تحت یہاں پر سارا نظام چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس ملک کا آئین نہیں مانتا، یہاں کا دستور نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باغی ہیں، وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص جو باجوڑ میں ہونے جا رہا ہے، اس پر اختلاف رکھنا یا جو ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں، تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان جماعتوں کی اگر ان کی ہمدردیاں مسلح تنظیموں کے ساتھ ہیں، اگر ان خیبر پختونخوا حکومت کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کا آئین اور دستور نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت بھی یا یہ تحریک انصاف یا صوبائی حکومت بھی آئین یا دستور اس کو نہیں مانتی، اور وہ اس لیے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو صورتحال بنی ہوئی ہیں اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں، کل علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں، بلکہ وہ یہاں پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری اس کو قبول کرنی چاہیے، جو اس کو لینی چاہیے، جو اس کی ذمہ داری ہیں، جس پر ہم اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی ٹھہرا رہے ہیں، اپوزیشن جماعتی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ ان چیزوں سے بھاگ رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، کیا ان کی اہلیت نہیں ہے، وہ کیوں اپنی رسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پھر ابھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہونا تو یہ چاہیے، جو جس طرح ہم نے دستور کی بات کی، آئین کی بات کی، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس پہلے ہونا چاہیے، ان کیمرہ بریفنگ ہو، جہاں پر فوج کے نمائندے ہوتے ہیں، عسکری حکام ہوتے ہیں، جہاں پر سویلین لوگ ہوتے ہیں، یعنی کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، آئی جی، سیکرٹری داخلہ اور دیگر لوگ، تو وہ ان کیمرہ بریفنگ دیتے ہیں۔ وہ پروونشل گورنمنٹ کو اس ریجن کی سیکورٹی صورتحال سے متعلق آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ تو جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں ان کو ان کیمرہ بریفنگ دے، ان کو بتائیں کہ صوبے کی اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیتا ہے۔ یہاں پر نظام الٹ چل رہا ہے، یعنی انہوں نے پہلے پارٹی کا اجلاس طلب کیا، اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، ہونا پھر بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ جتنا بھی چیخیں ماریں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنائیں، برا بھلا کہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنائیں، جو بھی یہ کریں،
اس ریاست نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہی سب سے مقدم ہے. اگر یہ ملک ہیں تو سیاست ہیں, اگر یہ ملک ہیں تو یہ وزارتیں ہیں, یہ عہدے ہیں, یہ اقتدار ہیں, اور اقتدار کے یہ مزے ہیں جو لوگ لے رہے ہیں. اگر تو اس طرح کی صورتحال جو چل پڑی ہے, جو چل رہی ہیں, اور اگر فار ایگزامپل جو لوگ اس وقت جو بات کر رہے ہیں اور ان تنظیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں یا ان کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں, تو اگر وہ علاقے ان کے کنٹرول میں چلے جائیں تو کیا یہ لوگ ان علاقوں سے پھر پالیٹکس میں آ سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو اس وقت قبائلی اضلاع سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, جو ان اضلاع سے منتخب ہو کے یہاں پر صوبائی وزیر بنے ہیں, ماضی میں وفاقی وزیر بنے تھے ان علاقوں سے, یہ اگر وہاں پر وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو نظام افغانستان میں آ گیا ہے, تو کیا ادھر سے یہ الیکشن لڑ کر آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ یہ ان لوگوں کے سامنے الیکشن کے لیے باہر آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہاں پر گزشتہ 4-5 سالوں سے نظام ایک قسم کا مفلوج ہے. وہاں پر جمہوریت یا سیاست بالکل ہے نہیں. تو وہ لوگ تو بھی یہی چاہتے ہیں ان علاقوں میں. تو اگر یہ جو پارلیمنٹرین ہیں اس وقت ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ ان سازش میں بھی اس کے ساتھ ملوث ہیں. اور اس میں دوسری اہم بات, پروونشل گورنمنٹ کی ہم نے بات کی اور اس پارٹی کی ہم نے بات کی کہ یہ لوگ آج باجوڑ میں بھی لے کر ان عسکریت پسندوں کو یا مسلح تنظیموں کو منت سماجت کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. اگر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کل پرسوں یہ تیرام میں بھی ہوا, آج باجوڑ میں یہ ہونے جا رہا ہے, تو اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ آ کے بس رہے ہیں, یہاں پر یہ لوگ آباد ہیں, تو یہ کب سے ہیں, اس کو پناہ کس نے دی, ان لوگوں کو کون لے کر آیا, ان لوگوں کو کون وہاں پر پال رہا تھا. اگر تو جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں یا یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو اگر سیکیورٹی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف پھر آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے, اس میں پھر فوج کے جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اگر یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی جان کی شہادتیں نہ دیتے. یہ تو پھر جا کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے اور معاملات ان کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں کہ چلے آپ سنبھال لیں, ہم واپس جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری لینی چاہیے. عرفان صاحب, آپ نے باجوڑ واقعے کی بات کی نا, تو باجوڑ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال میں صرف جرگے کا انعقاد کافی ہے یا صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ نظام جو ہیں یہ اس آئین اور دستور پہ چل رہا ہے. اب جو آرٹیکل 245 کی بات ہے, تو آئین کا جو آرٹیکل 245 ہیں اس کی کلاس 1 میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو آپ کے آرم فورسز ہیں, سیکورٹی فورسز ہیں, فوج ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ ہیں. وہ ان کا اختیار ہیں کہ اگر ملک کو اگر ملک کو ایکسٹرنل ایگریشن کا سامنا ہو یا ان کو اگر کوئی دہشت گردی کا سامنا ہو, بیرونی کوئی خطرہ لاحق ہو, تو وہ پرفارم کرے گی ان علاقوں میں جہاں فیڈرل گورنمنٹ چاہے. ایک یہ بات. اس کا جو آئین آرٹیکل 245 ہیں اس کا کلاس 2 یہ ہے کہ جن علاقوں میں آرم فورسز آپریشن کرنے جاتی ہیں یا وہ آپریشن شروع کرتی ہیں, تو اسی آرٹیکل 245 کا سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ ان علاقوں میں پھر آپ کے جو جوڈیشری ہیں ان کی عملداری ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر ان علاقوں میں اپنا جو ان کا جورسڈکشن ہے, جو دائرہ اختیار ہیں, وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ملک کی سلامتی, سیکیورٹی کی ایک صورتحال بن جاتی ہیں. تو اس میں پھر اگر وہ لوگ تو سیکیورٹی فورسز چاہتے کہ یہ علاقے ان کے قبضے میں ہوں, تو پھر وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ آرٹیکل 245 کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو فوج آرام سے اپنے ادھر پشاور میں بیٹھ کے مزے کریں اور باجوڑ کو بھی چھوڑ دیں, نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کو بھی چھوڑ دیں, ادھر جو بھی آتا ہے, جو بھی اپنی حکومت اگر قائم کر لیتا ہے تو کرنے دیں. پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر جانے کی. تو اگر یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ گڑبڑ ہے. تو جہاں پر
اس کی ذمہ داریوں اور اس کی بات ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرتی، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتی، لیکن یہاں پر ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے، ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی مقامی آبادیوں کی ان کی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ عرفان صاحب یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور بار بار وفاق اور اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، مگر کیا یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی یہ ایک چال ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں اس کی کارکردگی پہ، پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کیا رہی ہے ان 1.5 سال میں، چلو ہم گزشتہ 10-11 سال کا ذکر نہیں کرتے، ہم اسی حکومت کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کہاں پر ہیں، ترقیاتی منصوبے کہاں پر ہوئے ہیں؟ جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہیں ابھی تک تو یہ 10-11 احتجاج کر چکی ہیں، ان کو تو دھرنوں سے اور احتجاج سے فرصت نہیں مل رہی، تو اگر ان کو ان چیزوں سے فرصت ملے تبھی جا کے یہ صوبے کی لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی صورتحال کو کچھ بہتر کر سکیں گے یا اسی پہ کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ آپ کو ہر مہینے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے، جس میں سیکورٹی عسکری حکام ہوتے ہیں، سول ادارے ہوتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ اپنا انپٹ دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے اس طریقے سے کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اگر آپ کو ہو کہ آپ کبھی لاہور پر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ آپ جو اہم اور حساس مسائل ہیں اس صوبے کے اس پر توجہ دیں۔ یہ تو چلو اگر کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے یہ لوگ سامنے نہیں آتے تو نہ آئیں، لیکن آپ بتائیں کہ اس دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ 11 سال میں ایک ضلع میں ایک اسکول تک نہیں بنا، تو اگر ایک اسکول تک نہیں بنا، پرائمری اسکول نہیں بنا ہے کہ 11-12 سال میں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس صوبے کا ترقیاتی جو فنڈ ہیں، جو بجٹ ہیں، یہ حکومت صوبے کی ترقی کے حوالے سے اس کے کیا اقدامات ہیں یا کیا کرنے جا رہی ہیں یا کیا کتنی سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وقتی طور پر تو لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے نیریٹو بنا کے تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ انسٹیٹیوشنس کے لیے، اداروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عرفان صاحب؟ اس کا جو ابھی انیشیل جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام قیادت نے اس میں شرکت کی، کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور دیگر لوگوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی کہ جو اس وقت باجوڑ میں آپریشن سربکف چل رہا ہے وہ کیوں شروع کیا گیا، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں، اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، تو رات کو اجلاس ہوگا، اس میں جو بھی فیصلہ کریں گے، فیصلے کا اختیار تو ایز سچ ان کے پاس وہ نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، صرف وہ ان کو اعتماد میں لیں گے، یہ جتنا مرضی مخالفت کر لیں، یہ جتنا مرضی اس کو کہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ بارڈر ریجن ہے، اور کسی بھی ملک کی، یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو آپ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کی بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں تو اس کی جو بارڈر سیکیورٹی ہوتی ہیں، بارڈر مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں وہ آپ کی عسکری اداروں کے پاس ہوتی ہیں، اور جس طرح جہاں پر باجوڑ میں ہو رہا ہے، اور یہ پھر یا شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، مومند میں، اورگزئی میں، کھرم میں، خیبر تیرام میں، تو یہ سارا جو ہے یہ بارڈر ایریا ہے، ہماری سرحدیں یہ افغانستان کے ساتھ مل رہی ہیں، تو یہاں پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے ظاہری بات ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں یہ لاکھ ان کے ساتھ اختلاف کریں، نہ تو اس کی بات کسی نے ماننی ہے اور نہ ان کا جو بھی دھمکی ہیں ان کی دھمکیوں میں کوئی آنے والا ہے، لیکن دانائی کی بات یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں، بیان کریں، اپنی جو ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہیں، جو دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں، اسی کو اسٹرینتھن کریں، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عسکری اداروں کے ساتھ یہ ایک کوآپریشن اور ایک مل بیٹھ کر اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اور ترتیب دیں تو تبھی اس مسئلے پر قابو پائے گا۔ اگر اسی طرح ہوگا کہ یہاں پر چیف منسٹر ایک بیان دیتے ہیں اور اس کے پارٹی سے کوئی
اور بیان آتا ہے سامنے سے تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ایک اور فیصلہ ہے جو انہوں نے ابھی لیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس پہ تو مسائل اسی طرح بڑھیں گے، اور جو عوام کے اعتماد کی بات ہیں تو ان کے ذمہ دار بھی پھر یہ پولیٹیشنز ہیں، یہ سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب اپنی قیمتی رائے دینے کا۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔